مجھے وہ دن، وہ وقت اور زمان پاک کا وہ گھر اچھی طرح یاد ہے جب عمران خان صاحب موجودہ وزیر اعظم پاکستان اور حال مقیم بنی گالہ اپنے اس آبائی گھر میں اکثر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا شٹل کاک مصطفیٰ گھر کہلاتا تھا، ویسے ہی خان صاحب کا شٹل کاک ہمارا دوست حفیظ اللہ نیازی تھا۔ وہ اکثر خان صاحب کو اپنے صحافی دوستوں سے متعارف کروانے کے لیے اپنے ہاں کھانے کا اہتمام کرتا رہتا۔ ایک وسیع دسترخوان رکھنے والا یہ نیازی اپنے اس برادر نسبتی عمران خان کا حاشیہ بردار تھا اور فریفتہ بھی۔ ایسی ہی ایک محفل جو زمان پاک کے گھر میں 2003 میں برپا تھی، اس میں دیگر احباب کے ہمراہ میں بھی شریک تھا۔ میں چونکہ صحافی نہیں تھا، سرکاری ملازم تھا اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کالم لکھتا تھا، اس لیے میں بہت کم ایسی محفلوں میں شریک ہوتا اور بہت کم سوال کرتا۔ ان دنوں نیب کا بہت چرچا تھا کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے۔ اس دن عمران خان صاحب محفل میں بہت سیکھ پا تھے کہ ان کے فرسٹ کزن، ان کی والدہ محترمہ شوکت خانم کے بھانجے ایوب خان کے منظور نظر جنرل برکی کے بیٹے، سابق کپتان کرکٹ ٹیم اور سابق بیوروکریٹ جاوید برکی کو نیب اٹھا کر لے گئی تھی۔ جاوید برکی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کزن مزمل نیازی کے ساتھ ایک کمپنی ٹرانس موبائل چلا رہا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے جنرل اسلم بیگ کے زمانے میں فوج کو ٹرک سپلائی کرنے کے ٹھیکے میں گھپلے کرنے کے لیے سرکاری اثر و رسوخ استعمال کیا۔ جاوید برکی ان دنوں بحیثیت فیڈرل سیکرٹری تعینات تھا۔ زمان پاک کے اس گھر میں احباب کی اس محفل میں عمران خان سخت غصے میں بولے جا رہے تھے کہ جاوید برکی کو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ عمران خان کا اپنے بیوروکریٹ کزن کی گرفتاری پر غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی گونج عالمی اخبارات میں بھی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ برطانیہ کے اخبار دی ٹائمز کی 27 جون 2003 کی اشاعت میں سر ورک پر آئیوو ٹیننٹ کا مضمون شائع ہوا۔ یہ وہی آئیوو ٹیننٹ ہے جس نے عمران خان پر 1994 میں کتاب تحریر کی تھی۔ اپنے اس مضمون میں ٹیننٹ نے لکھا کہ عمران خان کے کزن جاوید برکی کو گزشتہ 6 ماہ سے ایک فوجی انتظام کے تحت چلنے والے ادارے نیب نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اس پر 6 ماہ ہو چکنے کے بعد بھی کسی قسم کی فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور نہ ہی الزامات کی فہرست جاری ہوئی ہے۔ یہ خالصتاً سیاسی دباؤ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو ذاتی دشمنی، پرسنل وینڈکٹیونیس کا نتیجہ ہے۔ اس دن عمران خان صاحب اس نیب کیس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں جاوید برکی کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ ایک ایماندار بیوروکریٹ رہا ہے، لیکن اسے میری وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے غصے اور پریشانی کو دیکھ کر میں نے محفل میں صرف ایک بات کی کہ جس دن سے ذوالفقار علی بھٹو نے سول سرونٹ کے لیے آئینی تحفظات ختم کیے، اس دن سے پوری سول سروس سیاستدانوں اور فوجی عاملوں کے رحم و کرم پر آ گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے میری اس دلیل کی تائید بھی کی تھی اور اس کی حمایت میں چند فقرے مزید بھی کہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کے سول سرونٹ ایکٹ نے جو آئینی تحفظات ختم کیے تھے، اس کے خلاف ایماندار بیوروکریٹس نے مسلسل بہت جدوجہد کی تھی۔ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر وہ کسی حد تک اپنے لیے عدالتی احکامات اور فیصلوں سے تحفظات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یوں اب ایک ایماندار سول سرونٹ کو نوکری سے نکالنا یا اس کی ترقی کو روکنا خاصا مشکل بن چکا تھا۔ لیکن 15 اپریل 2020 کو آنے والے سول سروس رولز نے پوری سرکاری بیوروکریسی کی کمر ہی مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ رولز ایسے ماحول میں لائے گئے ہیں جس میں بیوروکریسی کی اکثریت پہلے ہی سیاسی گروہ بندی میں تقسیم ہے اور ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر آمادہ ہے۔ ایسے ماحول میں ان نئے رولز کے نفاذ کے بعد ایک ایماندار اور اہل سول سرونٹ کا نوکری میں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کے ابتدائی 10 سالوں میں جس ادارے نے پاکستان کو سنبھالا دیا، اسے پاؤں پر کھڑا کیا اور اسے ایوب خان کے مارشل لاء لگنے تک ایک بھرپور معاشی قوت بنایا، وہ یہی انگریز کی تیار کردہ بیوروکریسی تھی۔ ایوب خان کے مارشل لاء نے اس پر دباؤ تو ڈالے، لیکن اس دور میں آئینی تحفظات کی وجہ سے ایک ایماندار آفیسر ناجائز احکامات ماننے سے انکار کرنے کی جرت کر لیتا تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے سول سرونٹ ایکٹ نے ان کی کمر دوہری کر کے رکھ دی۔ بھٹو نے آغاز میں ہی 1400 افسران کو نوکری سے نکال کر یہ خوف دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ جو کوئی اس کا حکم نہیں مانے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ ان افسران میں الطاف گوہر بھی شامل تھے، جنہوں نے بھٹو کے 26 اسلحہ لائسنسوں کی موجودگی میں انہیں 27واں لائسنس نہیں دیا تھا، اور بشارت رسول بھی تھے، جنہوں نے ڈی سی لاڑکانہ کی حیثیت سے بھٹو کی زمینوں پر سرکاری ٹریکٹر مفت استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔
ساری لسٹ ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر بنائی گئی تھی، یہاں تک کہ کوثر نیازی کو پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار محمد افضل سے ذاتی پرخاش تھی۔ اس بیچارے کا بیوروکریسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کا نام بھی ڈال کر 1400 کا ہنسا پورا کیا گیا اور لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اپنے دور میں کافی لوگوں کو واپس لانے کے احکامات جاری کیے، لیکن آئینی تحفظات بحال نہیں کیے۔ اس لیے اب کسی کو بھی ایک آزاد، ایماندار اور مضبوط سول سروس نہیں چاہیے تھی۔ سب اسے اپنے رحم و کرم پر رکھنا چاہتے تھے اور اسے موم کی ناک اور مرغ باد نما بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے بعد سے پاکستان کی سول سروس سیاستدانوں کے دروازوں کی دربان بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے اپنے بڑے گروپ بنا لیے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے اپنے بیوروکریٹ ہیں اور اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جمعیت پختونخوا، بی این پی اور اے این پی کے اپنے اپنے بیوروکریٹس ہیں۔ ایک پارٹی کا ایماندار دوسری کا کرپٹ اور دوسری کا ایماندار پہلی کا کرپٹ تصور ہوتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی موجودہ ریفارم سول سروس میں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں گی جس میں ہر کوئی یہ سمجھنے لگے گا کہ اس کے پاس اب نوکری کی مہلت بہت کم ہے۔ پہلے ایک بیوروکریٹ اوسطاً 32 سال کی نوکری کرتا تھا، لیکن وہ 20 گریڈ میں 17 سے 20 سال تک پہنچ جاتا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت اب 20 گریڈ پر پہنچتے ہی اسے نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ فارغ کرنے کی وجوہات کمال کی ہیں۔ اس کے باس نے اس کی خفیہ رپورٹس منفی لکھی ہوں، 2 دفعہ اسے ترقی نہ دی گئی ہو، اس نے کسی کیس میں پلی بارگین کیا ہو، یا پھر پروموشن بورڈ نے اسے کیٹیگری سی میں رکھا ہو۔ ان تمام میں پلی بارگین کی شک کو چھوڑ کر باقی تمام شکیں ایک ملازم کو اعلیٰ سرکاری افسران کے رحم و کرم پر رکھ دیں گی۔ اگر کسی پرنسپل سیکرٹری یا سیکرٹری نے سیاستدان کا ناجائز حکم نیچے پہنچایا اور اس پر ایماندار آفیسر ڈٹ گیا، حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر خفیہ منفی رپورٹس اس کا کریئر خاموشی سے اس طرح تباہ کر دیں گی کہ اسے پتہ تک نہ چلے گا اور وہ 17 سال بعد نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری جانب بددیانت آفیسر یہ سمجھے گا کہ پہلے وہ جتنا کچھ 32 سال میں کماتا تھا اب اسے صرف 17 سال میں ہی کمانا ہے۔ خوب کماؤ، جوانی میں ریٹائر ہو کر الیکشن لڑو اور ممکن ہو تو وزیر بھی بن جاؤ۔ عمران خان صاحب کے یہ رولز ایک ایماندار بیوروکریٹ کا گلا گھونٹ دیں گے اور بے ایمان کی بددیانتی اور کرپشن کو تیز سے تیز تر کر دیں گے۔